وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وختم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 6 رجب ہے بچوں، آج 29 جنوری، اور آج ہمارے سلسلے کا 83واں پروگرام ہے۔ پچھلے ہفتے سے ہم نے بات شروع کی تھی بدگمانی سے بچنا اور خوشگمان رہنا، اور اس کے اوپر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے، بدگمانی سے جو ہے وہ کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور بدگمانی کو کیسے پہچاننا چاہیے۔ تو یہ سارے امور پہ جو ہے ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے بدگمانی سے متعلق حدیث شریف شیئر کی تھی کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے بلا تحقیق اسے بیان کرتا پھرے، اور اسی طرح سے جو بھی انفارمیشن انسان کو ملے، جو بھی بات ملے، اس کے بیس کے اوپر، اس کی بنیاد کے اوپر اپنے ذہن میں وہ کوئی کنکلوژن بنا لے، کوئی اس کے بنیاد کے اوپر کوئی اپنے ذہن کے اندر ارادہ باندھ لے کہ یہ سچویشن ایسی ہی ہے۔ اس کو بھی بدگمانی کہتے ہیں۔ تفصیل ابھی ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے وطن عزیز کی بہتری کے لیے ایک مسنون دعا کہ اللہ کریم ہماری زمین میں برکت عطا فرما، خوشنمائی عطا فرما، امن و سکون عطا فرما، اور آپ نے جو کچھ عطا فرمایا اس کی برکت سے ہمیں محروم نہ کیجیے، اور آپ نے جو کچھ ہمیں نہیں دیا اس کے بارے میں فتنے میں مبتلا نہ کیجیے، آمین۔ اگر بچوں اس کی عربی یاد نہ ہو، اردو کا جو ہے وہ ذہن میں نہ رہے، تو کم از کم اس کے مفہوم کے لحاظ سے ہی یہ دعا لازماً جو ہے وہ مانگ لیا کیجیے، تاکہ پاکستان میں امن و سلامتی رہے، برکت رہے، اور پاکستان کے اندر جو نعمتیں اللہ کریم نے ہمیں دی ہیں وہ ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا پروگرام ہمیشہ کی طرح 5 پلرز پہ ہوتا ہے: عقائد و عبادات میں حج کے اوپر بات چل رہی ہے، اور معاشرت اور معاملات میں لباس کی معاشرت چل رہی ہے، اور بات چیت کی معاشرت، اور پھر جو ہے وہ بدگمانی کے اوپر اور خوشگمانی کے اوپر آج بات ہوگی انشاءاللہ۔ حج پہ ہم نے آپ کو بچوں بتایا تھا کہ حج ہم سمجھتے تو اس کو ایک عبادت ہے، لیکن چونکہ ایک پریکٹیکل لائف سٹائل ہے تو یہ ہماری زندگی کے اندر بہت خوشنما تبدیلیاں لے کے آتا ہے، سادگی کا بتاتا ہے، صبر کا بتاتا ہے، ہمارا جو عالمی بھائی چارہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ کس طرح سے مل جل کے اور اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ بہت دنیا کے لوگ آتے ہیں اور دنیا بھر سے آتے ہیں یہاں پہ، اور بہت ہی وہ امن کے ساتھ، احترام و محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی بھی، کہ دنیا اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کی ضرورت ہے، اور کم سے کم منیملسٹک جو ہے لائف سٹائل اس پہ انسان زندگی بسر کر سکتا ہے، اور عجز و انکساری انسان سیکھتا ہے حج کے دوران۔ معاشرت میں بہترین لباس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ بہت اچھا لباس پہنے جو اللہ کریم نے آپ کے اوپر فضل کیا ہے اس کے مطابق، اور خصوصاً نمازوں کے وقت جو ہے بہت اچھا لباس پہننا چاہیے، ایسا لباس جس سے سطر بھی ڈھم جائے اور خوبصورتی بھی نظر آئے، اور سب سے بہترین لباس جو ہے وہ وہی ہے جو کہ اسلام کا ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے ہم پچھلے پروگرامز میں اور آج کے پروگرام میں بات کر لی گور بھائی نے۔ اللہ تعالیٰ کو بچوں یہ عمل بہت پسند ہے کہ اس حال میں انسان زندگی پوری گزار دے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کریم کی رحمت حاصل کرنے کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ذکر اذکار کرتا رہے، کیونکہ یہ انسان کی سوچ کا حصہ بنتا ہے، سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اور اعمال عادات میں بدل جاتے ہیں۔ تو اگر انسان کا ذکر اذکار کی طرف ذہن لگا رہے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے دل میں نور پیدا ہوگا جو گناہوں سے روکے گا، اور دنیا کے اندر ٹھیک ٹھیک چلنے میں اس کو مدد بھی کرے گا، یعنی کہ اس کے اندر وہ کریکٹر ڈیولپ ہوگا جو کہ جس کی ضرورت ہے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو دنیا اور نفس کی باتیں ہی دل میں ہوں گی، جس سے آخرت کی غفلت پیدا ہوگی، گناہوں کے خلاف دفاع کمزور ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ تمام اچھے کام نہیں کر سکے گا جو کہ ایک انسان کے لیے، ایک معاشرے میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں، جس کی اسلام ہمیں بھرپور ترغیب دیتا ہے، اور اسلام ہمیں اس کا جو ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، انسان اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو بچوں ذکر و اذکار میں کثرت کیا کیجئے۔ روین میں آج ہم دوبارہ تسبیح فاطمہ کی بات کریں گے، جس کے اوپر ہمارے کافی تفصیل سے پروگرام بھی ہوئے تھے کہ تسبیح فاطمہ کا اہتمام رکھیں، اس سے جو ہے آپ اپنے نہ صرف دنیاوی کاموں میں مدد لے سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی تسبیح و تحلیل بھی اس کے اندر بہت خوب ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی جو ہے اللہ کی جو تعریف ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو اس کو کیا کیجئے۔ آتے ہیں مین پروگرام کی طرف، بدگمانی سے بچنا، خوشگمان رہنا۔ پہلے حصے میں آج ہم بچوں بات کریں گے بدگمانی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور ہوتی کیا ہے بدگمانی۔ پھر اگلے حصوں میں ہم بات کریں گے بدگمانی کیوں ہوتی ہے، اسے کیسے بچا جائے، اور بدگمانی سے دوسروں کو بھی کیسے بچایا جائے، یہ ایک اور
امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، ایک اہم پہلو ہے، اس پہ ہم آپ کی توجہ دلائیں گے انشاءاللہ اگلے پروگراموں سے، کہ دوسروں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ بدگمانی کے نقصانات بچوں کسی بھی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اگر محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھے رویے کا ذہن بنا ہوا ہو، جس قدر یہ زیادہ ہوگا وہاں امن و سلامتی کے آثار ملیں گے، امن و سلامتی ہوگی۔ اور جس سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی وہاں پہ امن اور سلامتی ان دونوں کا وجود خطرے میں ہو جائے گا، نہ تو امن رہے گا نہ سلامتی رہے گی، نفرتیں پیدا ہوں گی اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کریں گے۔ تو بدگمانی جو ہے یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، اللہ کریم اس سے محفوظ فرمائے۔ اب سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ بدگمانی کو پہچانیں کیسے، بدگمانی ہوتی کیا ہے۔ تو ہم آپ کو کچھ ویژولائزیشن دیں گے ابھی، جس میں ہم ایک سین کریٹ کریں گے اور سمجھیں گے یہ وہ کہانیاں ہیں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی حکایتیں ہیں جو کہ ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں، اور آج کی حکایتیں میں سے کم از کم 2 تو ایسی ہیں جو کہ ہم اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج ہم اس کو دیکھیں گے بدگمانی کے ویو پوائنٹ سے کہ بدگمانی سے کیسے بچا جائے۔ تو بچوں اس کے ایک آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ ایک جگہ چند افراد ایسے اکٹھے تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا، نابینا تھے، اور وہاں پہ ان کو کسی نے ہاتھی کے بارے میں بتایا تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ایک ہاتھی کے پاس لے جایا گیا۔ اب وہ چونکہ مختلف لوگ تھے تو وہ ہاتھی کے مختلف ڈائریکشن میں کھڑے تھے، تو ایک کے ہاتھ میں سونڈ آ گئی، ایک کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگ آ گئی، ایک کے ہاتھ میں اس کا جو ہے دم آ گئی، اور ایک کے ہاتھ میں پیٹ آ گیا۔ تو جن کے ہاتھ میں دم آئی تھی انہوں نے کہا کہ ہاتھی سانپ کی مانند ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے تو جن کے ہاتھ میں دم آئی وہ کہنے لگے ہاتھی تو سانپ ہوتا ہے، اور جن کے ہاتھ میں اس ہاتھی کی ٹانگ آئی تھی اس نے کہا کہ ہاتھی جو ہے وہ ایک ستون کی مانند ہے، ایک پلر کی مانند ہے۔ جس کے ہاتھ میں پیٹ آیا اس نے کہا کہ ہاتھی ایک ڈھول کی طرح ہے، اور جس کے ہاتھ میں سونڈ آئی اس نے کہا کہ ہاتھی ایک پائپ کی طرح ہے۔ اب یہ سارے اپنی اپنی جگہ درست تھے کیونکہ انہوں نے پورے ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن پورا سچ تو کسی کو نہیں معلوم تھا جب تک کہ وہ پورے ہاتھی کو دیکھ نہ لیتے۔ تو اس کو کنفرمیشن بائس بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ انفارمیشن جتنی آئی اس کی بیس پہ ہم نے ایک فیصلہ لے لیا، ہم نے کنفرم نہیں کیا کہ کیا یہ مکمل بات بھی ہے، اس کے کوئی دوسرے پہلو بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ بدگمانی کیوں پیدا ہوئی، اور دوسری بات ہمیں سمجھ میں آ گئی بدگمانی کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ مثال بھی ہم نے سنی ہوئی ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ اکٹھے تھے، کھانے کے تھوڑے سے پیسے تھے، انہوں نے سوچا کہ کوئی ایک چیز پسند کر لی جائے۔ سب کو ایک ہی چیز پسند تھی لیکن چونکہ مختلف زبانوں کے الفاظ ان کو معلوم تھے، تو ایک نے کہا مجھے عنب چاہیے جو کہ عربی میں انگوروں کو کہتے ہیں، دوسرے نے کہا مجھے انگور چاہیے جو فارسی اور اردو میں انگور کہا جاتا ہے، اور تیسرے نے گریپس کہا یعنی کہ انگلش میں۔ اب یہ آپس میں اس بات پہ تکرار کر ہی رہے تھے کہ ایک دانا شخص کا گزر ہوا اور اس نے جب ان کی بات سنی تو انہوں نے انگور لا کے دیے اور سب اس پہ راضی ہو گئے۔ تو یہ اینکرنگ بائس تھا، یعنی کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن موجود تھی اس کی بیس کے اوپر ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ بس میں ہی درست ہوں، باقی شاید جو ہے وہ غلط ہیں، اور اس سے بدگمانی پیدا ہوئی۔ اور بدگمانی کب دور ہوئی؟ جب اس انفارمیشن جو پہلے سے ذہن میں تھی اسے پیچھا چھڑا کے ایک نئی انفارمیشن جو ہے ان کو مل گئی کہ یہ انگور تو انگوروں کے مختلف نام ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک صاحب جو ہے وہ کام کرتے تھے اور روزانہ دیکھتے تھے کہ ایک شخص جو اپنی پلیٹ میں سے کچھ حصہ زمین پہ گرا دیتا تھا کیاری میں جا کے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ شخص جو ہے وہ کھانا ضائع کرتا ہے۔ انہوں نے ایک دن ہمت جٹا کے اس سے ہمت کر کے ان سے معلوم کیا کہ آپ یہ کھانا ضائع کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ضائع نہیں کرتا، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں، اور یہ چونکہ کھانا سب کے لیے ایک ساتھ پک کے آتا تو میں اس میں الگ بھی نہیں کر سکتا، تو میں وہ چیزیں الگ کرتا جاتا ہوں، اور کھانا کھا کے میں اس کو احتیاط سے زمین پہ گراتا ہوں تاکہ اس کو کچھ کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، اور پھر بھی کچھ بچ جائے گا تو چونکہ یہ کھانے کی چیزیں ہیں تو زمین میں یہ کھاد کے طور پہ آ جائیں گی، تو کسی کے پاؤں میں بھی نہیں آئے گا اور کھانا ضائع نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ جو پہلی انفارمیشن تھی وہ ایک ریپرزنٹیٹیو انفارمیشن تھی کہ ہمیشہ لوگ زیادہ کھانا لیتے ہیں اور پھر کھانا کھا نہیں سکتے تو ضائع کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اسی کی بنیاد پہ ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ صاحب کھانا ضائع کر رہے ہیں، جبکہ وہ کھانا ضائع نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی صحت کی وجہ سے مجبور ہو کے اس کے وہ حصے جو وہ کھا نہیں سکتے وہ اس کو صحیح طریقے سے ڈسپوز آف کر رہے تھے، اس کو اپنے سے دور کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک اور پتہ چل گئی بات کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دفتر میں ایک صاحب تھے، ان کے نام ہمیشہ مو کہہ کے لوگ پکارتے تھے جبکہ ایک اصل نام ان کا محمد تھا۔ تو لوگ ایک صاحب بڑی تشویش میں آگے کہ اتنے خوبصورت نام کو کیا مختصر کیا ہوا ہے، اور پھر یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ اس وجہ سے کیا ہو کہ یہ پورا ایریا جو ہے وہ ویسٹرنائزڈ ہے اور
اپنے آپ کو ویسٹرنائز ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اپنا نام ویسے کر لیا جیسے لوگوں کے مختصر نام ہوتے ہیں ویسٹ کے اندر. لوگ عموماً اپنے جو ہے وہ چھوٹے نام رکھتے ہیں. میتھیو سے میٹ کر لیا اور اس طرح سے مختلف نام ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس کو جو ہے مختصر کر لیتے ہیں. تو شاید اس وجہ سے انہوں نے مختصر نام کیا ہوا ہے. ایک دن ان کی چائے پہ ملاقات ہوگی تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کا اتنا خوبصورت نام ہے اور آپ نے اس کو مختصر کیوں کیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ چونکہ ویسٹرن معاشرہ ہے تو گالی گلوچ اور بری بات کرنا یہاں پہ کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے نام کو لے کے کوئی اس طرح کی بات نہ ہو جائے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا کے تو وہ بے ادبی میں آ جائے. تو اس سے بچنے کے لیے میں نے اپنا نام جو ہے یہ کر لیا تاکہ میرے نام کے ساتھ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر کوئی ادب کے خلاف بات نہ ہو جائے. تو اب دیکھیں جو ایک اویلیبل انفارمیشن تھی ان کے پاس کہ لوگ اپنا نام اس لیے مختصر کرتے ہیں تاکہ ویسٹرنائز ہو جائیں, وہ بدگمان بھی ہو رہے تھے. لیکن اللہ نے مدد کی, انہوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کی بہت ہی خوبصورت وجہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام مختصر کیا ہوا ہے. اسی طرح سے ویسٹرن معاشرے سے ایک کہانی ہے کہ ایک صاحب کہیں جاب کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ وہاں پہ باقی تو ایشین تھے, انڈین پاکستانی تھے, لیکن ایک صاحب جو تھے وہاں پہ باہر کے تھے, وہ کسی ویسٹرن کنٹری کے اور گورے تھے. تو وہ جب بھی ان کو ہیلو ہائی کرتے تو وہ صاحب جو گورے تھے وہ جواب نہیں دیتے تھے. تو یہ سب ان کے ذہن میں ایک بات بنی ہوئی تھی ہمیشہ سے کہ یہ لوگ بہت زیادہ مغرور ہوتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے ذہن میں یہ بنا لیا کہ چونکہ یہ غرور کے اندر ہیں تو اس لیے ہمیں جواب نہیں دیتے. لیکن بہت عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ جو جن تھے وہ اونچا سنتے تھے, اور جب ان کو پتہ چلی یہ بات تو بہت شرمندگی ہوئی کہ اتنے عرصے تک دل کے اندر انہوں نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ مغرور ہیں, جبکہ وہ نہیں. اور اس کنکلوژن کا, اس بات کا ان کے ذہن میں پیدا کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہ لوگ مغرور ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ تحقیق کرتے, وہ پہلے ہی ایکشن سے ان کے بعد ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہ مغرور ہیں. تو بچوں یہ بدگمانی کی باتیں ہیں. بدگمانی اسلام میں ہمیں تو جب سے مطلب کہ دین آیا 1400 سال پہلے تو اس سے بچنے کے لیے بتایا گیا اور اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا. تو اب سے کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بدگمانی کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے اکذب الحدیث, جس کا مطلب ہے کہ کسی کے خلاف زبان سے جھوٹی بات کہی جائے تو اس کا سخت گناہ ہر مسلمان جانتا ہے, لیکن کسی کے متعلق بدگمانی کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلوائی کہ یہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے, اور دل کا یہ گناہ زبان والے جھوٹ سے بھی کم نہیں کہ اس سے دلوں میں جو ہے وہ کذب و عداوت کا بیج پڑ جاتا ہے. زبان کا جھوٹ تو چلیں زبان کا جھوٹ ہے, اب دل میں جو جھوٹ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ نہ صرف ایک جھوٹ بلکہ آپس میں دشمنی کا بیج بھی پڑ جاتا ہے. اور ایمان کا تعلق جس میں محبت, ہمدردی, بھائی چارہ, اخوت, ایک ساتھ رہنا ہے, اس کے بھی امکانات ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ دلوں میں رکھنا آ جاتا ہے. اسی کے بارے میں امام ابن حجر حیتمی المکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے کیوں, اور جس کا علاج جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے. ابھی کبیرہ گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ جس شخص کے دل میں یہ بیماری ہوگی اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل جو ہے وہ صحیح دل کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکے گی, تو یہ نقصان ہو جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے کرنے پہ اس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے. جیسے دوسری چیزوں کی مذمت کی جاتی گناہوں کی, جیسے چوری کی, زناکاری کی, شراب نوشی کی, ان گناہوں کی مذمت کی جاتی ہے, تو اسی طرح سے اس گناہ کی بھی مذمت ہونی چاہیے. اور پھر آگے وہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں حضرت کہ بدگمانی کا شر اور فساد کئی گنا بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کے زہرناک اثرات, اس کا جو اثر ہے وہ زہرناک ہے اور کافی دیر تک رہتا ہے, بخلاف ان گناہوں کے جن کا جو ظاہری طور پہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا جس کا صدور اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے, یعنی کہ جو ظاہری طور پہ انسان کر رہا ہوتا ہے گناہ, ان سے بھی زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. کیونکہ جو ظاہر کے گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات جلد ممکن ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں, توبہ استغفار کے ذریعے ان کا ازالہ ممکن ہو جاتا ہے, لیکن جو دل کا گناہ ہے وہ نظر ہی نہیں آتا, تو اس کے اوپر نہ ندامت ہوگی اور نہ گناہ سمجھا جائے گا. اسی سلسلے میں سورہ حجرات کی ہم نے آیت کریمہ آپ سے بھی شیئر کی تھی کہ پچھلے ہفتے سے کہ ایمان والو بہت سے بدگمانیوں سے بچو, یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں, اور بھید نہ ٹٹولا کرو, نہ تم کسی کی غیبت کرو, کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے, تم کو اس سے گھن آئے گی, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. بدگمانی کے چند امپورٹنٹ نقصانات ہم نے پچھلے ہفتے آپ سے شیئر کیے تھے کہ جو ہے وہ دوسروں کا ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے بدگمانی ہوتی ہے, اور نقصان یہ ہوتا ہے
کہ انسان دوسروں کو دشمن سمجھتا ہے اور اپنی غلطیوں کا الزام بھی دوسروں پہ دیتا ہے، اور اپنی خوشیاں شیئر کرنے سے بھی ڈرتا ہے کہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے حسد ہو جائے گا، اور ان تمام بری باتوں کی وجہ سے گناہ کو، بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا۔ اب بچوں، اب پچھلے ہفتے ہم نے جو کام دیا تھا وہ چونکہ ہمیں بہت کم بچوں کا ملا، تو ہمیں لکھ کے بھیجیے کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے، اس کے کیا نقصان ہیں، تحقیق کر کے لکھیں، اور بدگمانی کا آپ علاج کیا تجویز کرتے ہیں یہ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں عائشہ محمود لکھ کے بھیجتی ہیں کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا بدگمانی ہوتی ہے، بدگمانی سے نا اتفاقی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اور اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں، بدگمانی سے دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور بدگمانی سے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں پہ اس کے اندر ذہن کے اندر چلتی رہتی ہیں، تو وہ خود بخود جو ہے وہ کڑتا جلتا رہتا ہے، اس سے ڈپریشن، ٹینشن اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو سب سے بڑا نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات لکھی ہے عائشہ نے۔ ہمیں افرا نے لکھ کے بھیجا کہ انہوں نے وائس میسیج بھیجا کہ انہوں نے جو ہے وہ نمازوں میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن اب نمازیں پوری پڑھیں گی اور باقی اعمال کے اوپر بھی وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بہت زیادہ مدد فرمائے اور ان سے تمام وہ اعمال لے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بچوں جو ہے یہ ہمارا مین سیشن ختم ہوتا ہے۔ قصص الانبیاء کے لیے گوہر بھائی سے گزارش ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل تک کے واقعات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ ہمیں بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو مورل لیسن ہے، ان کا اخلاقی سبق ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق واقعات چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں ایک بہت زبردست سیلاب آیا۔ تو قریش نے سیلاب سے بچنے کے لیے ایک بند بنایا ہوا تھا، مگر یہ سیلاب اتنا زیادہ زبردست تھا کہ بند توڑ کے کعبے کے اندر داخل ہو گیا، اور پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، اور اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں بھی جل گئیں۔ اسی طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب سیلاب آیا تو ان کمزور دیواروں کے اندر شگاف پڑ گئے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی ہوئی تھیں وہ تقریباً 9 گز اونچی تھیں، اور ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے، یا نذرانے کے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں، تو کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں کے اندر ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اور اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا، اور کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی بھی کوشش کی، تو چور کنویں ہی کے اندر مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا، اور یہ سانپ کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا اور کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا اور وہ اس سانپ کو اٹھا کے لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے، اور اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا، اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ تو اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے حصے کے پتھر الگ الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا، چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی، مثلاً طوائفوں کی آمدن، سود کی کمائی، اور جو لوگوں کا مال غصب کر لیا گیا تھا، غصب کے ذریعے سے حاصل کیا گیا تھا، لوٹا ہوا مال، وہ بھی اس کے اندر استعمال نہیں کیا گیا، اور پاک کمائی انہوں نے ایک ویسے ہی نہیں دی تھی، بلکہ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی جو ہے وہی لگائی جائے گی۔ اور وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہب عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر
پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران اور پریشان ہوئے، اور آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا کہ اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ تو جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ہاتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے ان کے ساتھ۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ تو آخر ایک سردار جو کہ ولید بن مغیرہ تھا، اس نے کہا کہ کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا ہے؟ تو سب نے جواب دیا کہ ظاہر ہے ہم تو اس کی مرمت و اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا کہ تب پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ اور جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تو تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت زیادہ مشکل کام ثابت ہوا۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی، اور چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ تو لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا، اور جہاں پر آج کل جہاں پر جدہ ہے، جدہ کا ساحل ہے، یہ وہ علاقہ بنتا ہے۔ تو پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلایا جاتا تھا، تو اس لیے مکہ کے قریب ترین ساحل کیونکہ یہی تھا، تو ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا، اور وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ تو قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجرہ اسود تک پہنچ گیا، اور اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حجرہ اسود کو کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ اب ہر قبیلہ جو ہے وہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ تو قبیلہ عبد الدار نے قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا کہ حجرہ اسود ہم رکھیں گے۔ اس طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تو تلواریں جو ہیں وہ نیاموں سے نکل آئیں، اور قریب تھا کہ اب لڑائی شروع ہو جائے۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ بھی تھا، اور اس کا نام حذیفہ تھا۔ تو قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باپ بھی تھا۔ تو قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا، اور مسافروں کو سفر کا سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں یہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ تو جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان بھی یہ خود کرتا ہوتا تھا۔ تو اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کی صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو، وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے سب اس کو مان لینا۔ تو سب نے یہ تجویز جو ہے وہ مان لی، اور آج اس دروازے کو آج کل حرم کے اندر اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی کے اور رکن اسود جو یعنی حجر اسود کا رکن ہے، اس کے درمیانی حصے کے بالکل سامنے ہے۔ تو اب اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کرایا کرتے تھے، اور آپ کسی کی بھی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی آپ مخالفت کیا کرتے تھے۔
تو پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے کے رہو. وہ لوگ چادر لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں, پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں. تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا, لیکن عین اس وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک اتنے کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے, اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو. یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا اور تم لوگوں کو یہ پارا پارا کر دے گا. قریب تھا کہ لوگوں میں اس باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے, لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑنے لڑانے والا نہیں ہے, بلکہ وہ تو لڑائی کو ختم کرنے والا ہے. پھر حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسی جگہ پہ رکھ دیا, اور مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص اصل میں ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا. اور جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا, اور کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی تھی یہ چوتھی تعمیر تھی. سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا. بعض صحابہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا, اور جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش جو ہے وہ بالکل رک گیا, ساکن ہو گیا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا, اور اس سے پانی میں پھر موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا اور وہ جگہ خشک ہو گئی. چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل اور یعنی مرکز سینٹر ہے, اور یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی. اور جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے, اور زمین پر سب سے پہلے پہاڑ ابو قبیس جو ہے وہ رکھا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے. تو انسان اس گھر کا طواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں. تو فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی, اور پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اور اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی. تو آج کا سیشن یہاں پر ختم کرتے ہیں. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آج کے واقعات سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی تھی بچوں خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل تک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات گوہر بھائی نے بتائے. اب ان کے مورل لیسنز کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ان سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں. تو جیسا بھی آپ نے سنا کہ قدیم زمانے میں بھی بچوں کعبۃ اللہ کا جو گھر ہے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں, اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ سے تھی. اس کی عظمت, اس کی اہمیت ہمیشہ تھی. یہ ہم نے ابرا کے واقعے میں بھی سنا تھا, اور اس واقعے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھر کی اہمیت ہمیشہ سے جو ہے وہ موجود تھی. اور اس وقت کے لوگ جو کہ مشرک تھے اور اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ اس کی تعمیر کے لیے اس کی دیواریں توڑنے سے بھی ڈرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ناپاک کمائی کو بھی قریب نہیں آنے دیتے تھے. یعنی کہ ان کے جو بھی عادات و اطوار تھے, لیکن ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو ہے عظمت والا گھر ہے, اور اس کے ذریعے اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہ جائے جو کہ ناپاک ہو, اور اس کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچائے, اس لیے وہ خوفزدہ بھی ہوتے تھے. اس کے بعد ہمیں مزید واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے اس کی تعمیر میں حرام کا مال تو نہیں لگنے دیا, لیکن اس کے اندر بت رکھنے سے نہیں روکا. ابھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. تو اس میں کیا حکمت ہے کہ تعمیر میں حلال مال کعبہ کی ذاتی عظمت اور پاکیزگی کے لیے ضروری تھا, تاکہ دلوں کے اندر وہ عظمت رہے, پاکیزگی کی رہے کہ یہ گھر بہت بڑا ہے. لیکن بتوں کا تعلق چونکہ انسانوں کا امتحان تھا, جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے, چنانچہ بت روکنے سے نہیں روکا گیا, اور اس کفر کا بدلہ آخرت میں ملے گا ان کو جنہوں نے یہ کفر کیا تھا.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں کعبۃ اللہ کی عظمت کو سمجھیں، اور خصوصی طور پر حج و عمرے کے دوران جو ہے وہ بہت زیادہ احترام کریں کعبہ شریف کا، اور اسی طرح سے گھر میں بھی جب ہوں تو کعبے کا بہت احترام کریں۔ جو ممنوع چیزیں ہیں کعبے کی، رخ تھوکنا، اس کے رخ جو ہے وہ بیت الخلاء استعمال کرنا، پاؤں سیدھے کر کے بیٹھنا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، تو یہ سب ادب و احترام کے خلاف ہے، تو ہمیں جو ہے وہ کعبہ شریف کا بہت زیادہ جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے بچوں کا جو ہے وہ پروگرام ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ، جو کہ اللہ کریم جو ہے وہ تمام بچوں کو برائیوں اور دکھ تکلیف جان لیوا بیماریوں سے محفوظ فرمائیں، ان کو حلال رزق عطا فرمائیں، ان کی شخصیت کی تمام خامیوں کا ازالہ فرما دیں، آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے بچائیں، کائنات کا اللہ کریم ان کو فخر بنا دیں، دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا ہوں، اور بچوں کی شخصیت میں، تمام بچوں کی شخصیت میں شجاعت، ہمت اور قائدانہ صلاحیتوں کا اللہ کریم روز افزوں اضافہ فرمائیں، اور ان سے وہ کام لیں جو ہدایت و نور کے راستے والے ہوں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، عامر عثمان صاحب ابھی روین بھی فرما دیں گے اور دعا بھی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔